قرآن کس لیے آیا تھا؟ ہم نے کہا یہ مولوی صاحب کا کام ہے، بس اس کا تعلق ہے کا ملا کی دور مسجد تک، کہتے ہیں آج بھی مشہور ہے ملا کی دور مسجد تک، اور بہت سارے کہتے ہیں ملا جنگل جانا نہیں، رچ مسیتی آنا نہیں۔ یعنی ملا کا کیا کام ہے جنگل میں، اور بالو کا کیا کام ہے مسجد میں؟ مولوی کی ملاقات بالو سے ہو جائے کیسے؟ ناممکن ہے، کیونکہ بالو کبھی نماز کے لیے جمعہ کے لیے بھی نہیں آتا ہے آپ کے سالورہ میں، اور مولوی صاحب کو بھی کوئی کام نہیں ہے جنگل میں۔ تو گویا ہم نے مولوی کو پابند کر دیا نماز کا، خود آزاد ہیں، آذان بھی مولوی صاحب دیں گے، جھاڑو بھی مولوی صاحب دیں گے، قرآن بھی مولوی صاحب پڑھیں گے، اگر کوئی مر گیا تو اس کے لیے بھی قرآن مولوی صاحب ہی پڑھیں گے۔ ہے یہ سارا ٹھیکیدار آج مولوی کو بنایا نا سارا، لیکن سوکھا ٹھیکیدار، کوئی نہ نفع کچھ نہیں، کبھی اس کا بجٹ پاس نہیں ہوا، اس کے لیے کبھی مولوی کو نہیں، مولوی کو صرف لتاڑا گیا، ذمہ داریاں بہت ڈالی گئی، یہ سارے کام مولوی کو کرنے، کیونکہ ہم نے دین کا ٹھیکیدار مولوی کو بنا دیا۔ دین سب کے لیے آیا تھا، ہر کلمہ گو کے لیے، پھر ان کلمہ گو کی ذمہ داری تھی غیر کلمہ گو تک اس دین کی دعوت کو پہنچا دیں۔ ہم دوسروں تک کیا پہنچاتے؟ ہم خود ہی مسجد کو چھوڑ کے چلے گئے، قرآن کو چھوڑ کے چلے گئے، دین کو چھوڑ کے چلے گئے۔ ہمارا تعلق قرآن کے ساتھ کیسا رہ گیا؟ میں ایک بات عرض کرتا ہوں، میں نے پڑھا تھا یہ واقعہ، وہاں افریقہ کسی اس ملک میں، وہاں دستور ہے جب رمضان المبارک آتا ہے تو وہاں بالفرض آپ کے امام صاحب ہیں آپ کے اس محلے میں، اس مسجد میں، تو وہ محلے والے جو ہی رمضان شروع ہوتا ہے تو وہ امام صاحب کی دعوت شروع کرتے ہیں، آج شب صاحب کے ہاں، کل ان کے ہاں، پرسوں ان کے ہاں، چوتھے دن ان کے ہاں، اس طرح ہر گھر میں گھر والے وہ امام صاحب کو دعوت کھلاتے ہیں، کہیں وہ افطار کر رہے ہیں، کہیں سحری کھا رہے ہیں، یعنی بڑے رغبت کے ساتھ، شوق کے ساتھ، ذوق کے ساتھ، ایک تو ثواب بھی حاصل کر رہے ہیں، دوسرے امام کی خدمت بھی کرتے ہیں۔ تو کہا کہ وہاں ایک مسجد کا امام، ان کی دعوت، ایک پولیس والے تھے، انہوں نے کہا کہ آج میں امام صاحب کو بلاؤں گا اپنے گھر، بیگم کے ساتھ مشورہ کیا، اس نے کہا ٹھیک ہے لاؤ۔ ایسی خوش قسمتی ہماری کہاں ہے، امام صاحب ہمارے گھر میں کھانا کھائے، لا امام صاحب کو بٹھایا، وہاں کا ہوتے نا بیٹھک بنا کے اندر مہمان کمرہ، اس میں بٹھا دیا، کھانا کھلایا، امام صاحب کھانا کھائے، کھا کے چلے گئے مسجد کو۔ صبح کو جب اس پولیس والے کی گھر والی اس بیٹھک میں داخل ہوئی، اس نے وہاں 5,000 روپے رکھے تھے، وہ اس نے ڈھونڈے دائیں بائیں، کہیں تاکچے میں کہیں نہیں ملے، تو انہوں نے کہا کہ ہاں اچھے مولوی کو لائے تھے، لگتا ہے 14ویں صدی کا ہے، یہ 14ویں صدی کا مولوی ہوگا۔ کہا میں نے وہاں 5,000 رکھے تھے، وہ کہیں نہیں ہیں۔ تو اس نے کہا خدا کی بندی، اللہ کے لیے معاف، میں تجھے دے دوں گا لیکن مولوی صاحب کا نام مت لو۔ کہا نہیں، اللہ کی قسم وہاں کوئی امام صاحب کے بغیر اس کمرے میں کوئی نہیں گیا ہے، یا میں قسم کھا سکتی ہوں کوئی نہیں گیا ہے، امام ہی گیا ہے۔ تو انہوں نے کہا اللہ کی بندی، آپ کو پتہ ہے مولوی کی تنخواہ کتنی ہوتی ہے؟ پہلے تو مولوی کی تنخواہ کچھ نہیں ہوتی، ممکن ہے مولوی صاحب پر کہیں کسی دکاندار کا قرضہ چڑھا ہو اور اس کو یہاں سے مل گیا، اسے کہا پہلے تو اپنا ٹاس نکالوں گا، بعد میں ان کو واپس کر دوں گا۔ تو انہوں نے کہا نہیں نہیں، بڑا غلط مولوی ہے، چور ہے، ڈاکو ہے، وہ ہے، یہ ہے، مولوی ہوتے ہی ایسے ہیں، یہ وہ، تو بہرحال جو عورتوں کا کام ہے اس سے خوب کھری کھری سنا دی۔ تو پولیس والے میں سننے میں کی تو ان کے اندر وہ اتنی طاقت تو ہوتی نہیں ہے، ایک دم ڈنڈا نکالا برسانے لگ جاتے ہیں، لیکن یہ وہ ذات ہے کہ یہاں پر بڑے بڑے پولیس آفیسر بھی جھک جاتے ہیں، یوں سجدہ کرتے ہیں، میڈم آپ ناراض مت ہو جائیں، بس آپ کی ڈانٹ، میں تو سانپ کی ڈانٹ ماننے کو تیار نہیں، لیکن آپ تو سانپ سے بھی بڑی ہیں، لہذا آپ مت سنائیں اتنی زیادہ۔ دیکھتے ہیں کچھ تھوڑی دیر امام صاحب کیا فیصلہ کرتے ہیں، آج نہیں، کل نہیں، پرسوں نہیں، 1 مہینہ نہیں، 2 مہینے کے بعد تو دے دیں گے۔ کرتے کرتے سال گزر گیا، دوسرا رمضان آ گیا، وہ 5,000 ان کو نہیں ملے۔ اب پھر مولوی صاحب کی دعوتیں شروع ہوگی، مولوی صاحب جا رہے ہیں، پولیس والے نے جا کر بیگم سے ڈرتے ڈرتے کہا کیا کریں گے، امام صاحب کی دعوت کرنی ہے۔ کہا ہرگز نہیں، ایسے مولویوں کا چہرہ دیکھنا بھی میں مناسب نہیں سمجھتی،
تو انہوں نے کہا نہیں, اگر آج ہم دعوت نہیں کریں گے نا سب کہیں گے بڑے شکست لا دیں, امام کو 2 لقمے نہیں کھلا سکے. تو اس نے کہا ٹھیک ہے, جب آپ کی ٹوپی اتر رہی ہے تو چلو میں تیار کر دوں گی. تو لے آؤ امام صاحب کو, لائے امام صاحب کو بٹھایا اسی کمرے میں, کھانا کھلایا. آپ پولیس والے سے رہا نہیں گیا. اس نے کہا امام صاحب گزشتہ سال 1 سال ہو چکا ہے جب آپ نے ہمارے یہاں دعوت کھائی تھی اور کھانا کھا کے چلے گئے, شاید آپ کی مجبوری ہوگی. 5,000 روپے میری بیگم نے یہاں رکھے تھے, وہ کہ اٹھا کے لے گیا ہے. تو وہ مجھے لگتا ہے آپ نے شاید اپنی مجبوری میں اٹھائے ہوں گے. تو کوئی بات نہیں, اگر نہیں بن گیا میں آپ کو اور مہلت دے دوں گا, میں دے دوں گا اپنی طرف سے یہ وہ, تو کوئی بات نہیں, آپ اتنا بتا دو آپ نے اٹھائے. تو امام صاحب کی ایک چیخ نکلی اور امام صاحب رونے لگ گئے. انہوں نے کہا افسوس. ایسے وہیں ٹیبل کے اوپر قرآن پاک رکھا تھا. انہوں نے کہا اس کا مطلب یہ ہوا کہ پورا 1 سال گزر چکا ہے, آپ نے قرآن کی تلاوت نہیں کی. یہ قرآن جہاں پہ رکھا ہے یہیں پر رکھا ہے, آپ نے اس کی تلاوت نہیں کی. انہوں نے کہا آپ کو کیسے پتا؟ کہا وہ 5,000 روپے ادھر رکھے تھے, وہاں سے اس روشن دان سے ہوا آتی تھی, وہ اس کو اٹھا کے ادھر پھینک رہی تھی, ادھر پھینک رہی, میں نے اٹھا کے قرآن میں رکھ دیے تھے. اس کا مطلب ہے آپ نے قرآن کی تلاوت 1 سال سے نہیں کی. اگر آپ قرآن کی تلاوت کرتے تو آپ کو اپنی رقم بھائی مل جاتی. آپ تو جھوٹے الزام لگا رہے ہو, مولوی صاحب اٹھا کے لے گئے, اس کا قرضہ ہوگا, اس کا یہ ہوگا, وہ ڈاکو ہے, وہ چور ہے, یہ 14ویں صدی کا مولوی ہے, ان کے کام ایسے ہیں, یہ اوپر سے نیک ہوتے ہیں اندر سے چور ہوتے ہیں, بدماش ہوتے ہیں, کمینے ہوتے ہیں, وہ ہوتے ہیں. اتنے تبصرے آپ نے کیے, آپ نے اللہ کا قرآن کیوں نہیں اٹھا کے دیکھا؟ اگر آپ تلاوت کرتے تو اپنی امانت بھائی اس کے اندر پا جاتی. کیا قرآن کے ساتھ ہمارا سلوک یہی ہے کہ نہیں ہے؟ ہاں جب 2 آدمیوں کو وہاں زمین پر تنازع ہوگا ایک دم دوڑیں گے, آ کے ایک دم اٹھائیں گے, قرآن پاک سر پہ رکھیں گے, ہے میں قرآن کرنے کو تیار ہوں, یہ زمین میری ہے, یہ اخروٹ میرا ہے. قرآن کرنے کے لیے ہم نے اخروٹ حاصل کرنے کے لیے ہم قرآن کی طرف دوڑیں گے, قسم کھانے کے لیے ہم قرآن کے لیے دوڑیں گے. لیکن اس کے علاوہ ہمارا قرآن کے ساتھ کوئی تعلق وہ نہیں رہا. اس لیے ابھی ہمارے یہ آپ کے امام صاحب یہ ابھی وہاں مجھے کمرے میں کہہ رہے تھے, یہاں چند بچے ہیں جن کے 3 پارے حافظ ہو چکے ہیں الحمدللہ. کہ گویا یہ محنت جب آپ کریں گے آپ خود بھی قرآن سیکھو, اور قرآن کے ساتھ پھر اس کے بعد قرآن کا درس. یہ عالم ہے, آپ کو قرآن کا ترجمہ بتائیں گے, وہ آپ سمجھیں, اس پر غور کریں, بیٹھیں اور سیکھنے کی کوشش کریں کہ قرآن ہمیں کہتا کیا ہے. جب ہم قرآن جانتے نہیں, علامہ عبدالشکور دین پوری علیہ رحمہ وہ فرماتے تھے جب امام قرآن پڑھتا ہے تو ہم امام کو ایسے دیکھتے ہیں جیسے کانی بھینس کسائی کو دیکھتی ہے. وہ فرماتے تھے ہم اس طرح دیکھتے ہیں کیونکہ آگے امام صاحب قرآن پڑھ رہا ہے, پیچھے کسی کو پتہ نہیں کہاں سے پڑھ رہا ہے, کیا پڑھ رہا ہے. تو بعض دفعہ قرات لمبی ہو جاتی ہے تو بہت سارے کو غصہ بھی آ جاتا ہے, لیکن وہ غصہ اس لیے آتا ہے کہ خود قرآن جانتے نہیں. اگر آپ قرآن جانتے ہوتے تو پھر آپ ڈوب جاتے اسی میں, پھر نمازوں کی حالت بدل جاتی. تو اس لیے ضرورت اس بات کی ہے کہ قرآن کریم کو سیکھا جائے, قرآن پاک کو حاصل کیا جائے, اس کے مطالب بھی سیکھیں, معانی بھی سیکھیں. پڑھنے کا سب سے اول درجہ جو ہے اس کو صحیح تلفظ کے ساتھ پڑھنا بھی. ماشاءاللہ قاری صاحب تلاوت کر رہے تھے, دل خوش ہو رہا تھا. یعنی قرآن پاک پڑھنے کا کہ ایک انداز ہے, ایک طریقہ ہے. تو یہ جب اس طرح پڑھا جاتا ہے, مولا محمد منظور نعمانی علیہ رحمہ, میں نے ان کا ایک واقعہ پڑھا, انہوں نے لکھا اپنی کتاب میں. وہ فرماتے میں جا رہا تھا ایک دفعہ, چلتے چلتے ایک جگہ سے میرا گزر ہوا تو انہوں نے بہت ساری کتابیں لکھی ہیں. فرمایا میری لکھی ہوئی کتاب میں نے دیکھا, ایک شخص میری لکھی ہوئی کتاب پڑھ رہا ہے. کہا جو ہی میری نظر پڑی تو مجھے بہت خوشی ہوئی کہ میری لکھی ہوئی کتاب پڑھ رہا ہے. کہا ایک دم مجھے ایک جھٹکا لگا, میں نے ایک دم یعنی میں نے کہا دیکھو یہ میں نے لکھی اور یہ شخص میری کتاب پڑھ رہا ہے, اور میری نظر جب پڑ گئی
تو مجھے کتنی خوشی ہوئی کہ میری لکھی ہوئی کتاب پڑھ رہا ہے. تو کہا جب کوئی انسان اللہ کا قرآن پڑھتا ہوگا تو اللہ کتنے خوش ہوتے ہوں گے, دیکھو یہ میرا بندہ, یہ میری بندی میرا قرآن پڑھ رہے ہیں. تو قرآن کریم علوم کا منبع ہے, علوم کا منبع ہے. ایک روشن خیال مسلمان سے مکالمہ ہوا علامہ شبیر احمد عثمانی علیہ رحمہ کا. تو ان کا دعویٰ تھا, کیونکہ میں بہت بڑا سکالر ہوں, تو علامہ شبیر احمد عثمانی علیہ رحمہ نے فرمایا یہ ABCD کے پردے بیچ میں سے ہٹا دو, پھر دیکھو علم کس کے پاس ہے. کیونکہ ہمارے پاس علوم نبوت کا وہ علم ہے جو نبی کو اللہ نے جو علم دیا تھا, وہ علم ہمارے پاس, وہ قرآن کا علم ہے, وہ حدیث کا علم ہے, وہ فقہ کا علم ہے. اس لیے تمام علوم کا منبع یہ قرآن کریم ہے. لہذا قرآن پاک کو پڑھنا, ایک تو قرآن پاک کی عظمت, باوضو ہونا اس کے لیے ضروری ہے, آداب میں سے ہے کہ اگر بغیر وضو کے قرآن کریم کو چھو نہیں سکتے. ہاں زبانی کوئی پڑھنا چاہے پڑھ سکتے ہیں, غسل واجب ہو قرآن نہیں پڑھ سکتے, نہ زبانی پڑھ سکتے نہ چھو سکتے. ہاں غسل کر لیں اس کے بعد چھو کر قرآن کریم کو پڑھ سکتے ہیں. اگر غسل کی حاجت تو نہیں ہے, وضو ٹوٹ گئے, اور اس صورت میں بغیر وضو زبانی قرآن کریم پڑھنا چاہے قرآن تو پڑھ سکتا ہے, لیکن قرآن پاک کو چھو نہیں سکتا. لا یمسو الا المطہرون, قرآن کو چھو نہیں سکتے مگر پاک لوگ. جب حضرت عمر رضی اللہ ایمان لائے, وہ جا رہے تھے کسی اور ارادے سے, راستے میں ایک صاحب نے کہا آپ کی بہن بھی مسلمان ہوگی, بہنوئی بھی مسلمان ہو گیا. جب وہ اپنے بہن کے گھر میں داخل ہوئے تو وہ قرآن پڑھ رہے تھے, تو انہوں نے پہلے تو پٹائی کی, مار دھاڑ کی, اور اس کے بعد کہا اچھا یہ بتا دو مجھے تم کیا پڑھ رہے تھے, وہ ذرا مجھے دے دو. تو اس وقت فاروق اعظم رضی اللہ کی بہن نے کہا تو پلیت ہے, ناپاک ہے, یہ اللہ کا پاک کلام ہے, جب پہلے غسل کر کے پھر میں آپ کو یہ قرآن تھما دوں گی اور پھر آپ دیکھو کہ کیا ہے اس میں. یعنی قرآن کے آداب میں سے باوضو ہو کر پڑھو گے. ایک تو قرآن کی عظمت دل کے اندر ہو, قرآن کو پشت کے پیچھے مت رکھو, یعنی ایک آدمی آگے بیٹھا ہو دوسرا پیچھے رکھ لے. حتیٰ کہ اس میں اتنی احتیاط کی گئی, امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ تقوی کی انتہا کر دی. امام صاحب نے جو یہ فرمایا, امام کے پیچھے سورہ فاتحہ مقتدی نہیں پڑھ سکتا. جو اس کی دلائل ہیں قرآن میں, جو اس کے دلائل حدیث میں, وہ تو آپ ایک طرف رکھیں. اور اس کے علاوہ امام صاحب نے اس حدیث سے بھی استدلال کیا ہے کہ قرآن کو پشت کے پیچھے مت رکھو. نبی علیہ السلام فرمایا قرآن کو پشت کے پیچھے مت رکھو. جب امام آگے ہوگا تم امام کے پیچھے قرآن پڑھو گے تو گویا یہ امام کے پشت کے پیچھے قرآن آ گیا ہے. اس سے بھی احتیاط کی کہ مقتدی کے ذمہ لازم نہیں سورہ فاتحہ پڑھنا, کیونکہ سورہ فاتحہ قرآن کا حصہ ہے, قرآن کی ایک سورت ہے. یعنی اتنی احتیاط, عظمت دل کے اندر جب آتی ہے تو قرآن کی عظمت ہو, یہ اللہ کا کلام ہے. جتنی عظمت کے ساتھ, تقوی کے ساتھ, پرہیزگاری کے ساتھ قرآن کریم کے علوم حاصل کریں گے, انشاءاللہ علم کے اندر برکت آئے گی. اللہ تعالیٰ اس پورے محلے کو آباد فرمائے. آپ سب کا یہاں جمع ہونا اللہ پاک قبول فرمائے.